بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تحریک پاکستان کے حوالے سے ایک موضوع بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ موضوع صرف تاریخ ہی نہیں، ہماری سیاسیات کا بھی حصہ ہے۔ وہ ہے اردو ہندی تنازع۔ تو اب تو وہ تنازع نہیں رہا، کیونکہ 1947 کے بعد 1948 میں جب اردو کو سرکاری زبان قرار دے دیا گیا، قومی زبان قرار دے دیا گیا، سرکاری تو خیر اب بھی نہیں ہوئی، تو اردو کی ایک اور بحث شروع ہوئی۔ اب اردو ہندی تنازع تاریخ ہے، اور اردو زبان کو نافذ کرنا یہ ہماری ملک کی سیاسیات کا ایک موضوع ہے۔ تو میں دونوں کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ تو پہلے تاریخ عرض کرتا ہوں، پھر سیاسیات کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اردو ہندی تنازع یو پی میں پیدا ہوا، پنجاب میں تو پیدا ہی نہیں ہوا۔ انگریزوں کی ایک پالیسی تھی کہ جس سے اقتدار لیتے تھے اس کو لیٹ ڈاؤن کرتے تھے۔ پنجاب میں انہوں نے سکھوں سے اقتدار لیا، تو یہاں انہوں نے پنجابی کو لیٹ ڈاؤن کیا، یہاں اردو نافذ کر دی۔ یو پی میں مسلمانوں سے اقتدار لیا، تو وہ انہوں نے وہاں کوشش کی کہ اردو زبان کو لیٹ ڈاؤن کیا جائے۔ اب اردو زبان لیٹ ڈاؤن کرنا اس وقت تو فوری طور پر تو ممکن نہیں تھا، بلکہ 1837 میں انہوں نے خود ہی اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دیا۔ مگر 1857 کے بعد ان کی پالیسی یہ بنی کہ ان میں ڈیوائیڈ کیا جائے مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو، تو اس کے لیے یہ موضوع بہت اچھا تھا۔ چنانچہ 1867 میں اردو ہندی تنازع منظر پہ آیا، تو بنارس سے یہ درخواست گئی کہ یہاں سرکاری زبان ہندی قرار دی جائے۔ اب اس پہ بہت بحث ہو سکتی ہے، اور یہ موضوع جو ہے یہ اتنا سمٹا ہوا نہیں ہے، خاصا پھیلا ہوا ہے۔ ایک تو انگریز چاہتے تھے کہ ہندو مسلم ڈویژن ہو، چنانچہ فورٹ ولیم کالج میں اردو اور ہندی کتابیں لکھی گئیں، دیوناگری زبان میں لکھی گئیں اور چھاپی گئیں، اور اسی طرح ہمارے اردو کے رسم الخط میں بھی کتابیں لکھی گئیں اور چھاپی گئیں۔ اب اردو اور ہندی دو الگ الگ زبانوں کے طور پر متعارف ہونا یہ انگریزی دور میں شروع ہے۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ، حضرت شاہ اسماعیل شہید اور ولی اللہ تحریک کے جتنے لوگ اردو لکھ رہے ہیں وہ اردو کو ہندی کہہ رہے ہیں، اور بڑی آسان اردو لکھ رہے ہیں، اتنی آسان کہ ایک مسلمان بھی اس کو سمجھ سکے، غیر مسلم بھی سمجھ سکے، اتنی آسان کہ عربی فارسی جاننے والا بھی سمجھ سکے اور عربی فارسی نہ جاننے والا بھی سمجھ سکے۔ عام آدمی کی تفہیم کے لیے وہ لکھ رہے تھے، عام آدمی کی زبان لکھ رہے تھے۔ عام آدمی کی زبان لکھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی کتابیں عام آدمی میں پڑھی گئی۔ حضرت شاہ عبد القادر نے ترجمے میں لکھا ہے کہ میں ہندی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ یہی بات شاہ اسماعیل نے شہید رحمہ اللہ نے لکھی ہے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں کہ یہ میں ہندی میں لکھ رہا ہوں۔ اسی طرح اور جتنے ولی اللہ سلسلے کے بزرگ تھے وہ یہی لکھ رہے تھے کہ ہم ہندی زبان میں لکھ رہے ہیں۔ مولانا مرتضیٰ خان رامپوری یہ 1857 کے بعد کتاب لکھ رہے ہیں 1865 میں، تو انہوں نے اپنی کتاب کے لیے اردو کا لفظ بھی استعمال کیا ہے اور ہندی کا بھی استعمال کیا۔ یعنی ان کے ہاں اردو ہندی کا جھگڑا نہیں ہے کہ ایک ہی کتاب کو، ایک ہی زبان کو وہ اردو بھی کہہ رہے ہیں ہندی بھی کہہ رہے ہیں۔ یہ جھگڑا کہاں ہوا؟ ایک تو جھگڑا ہے سکرپٹ کا کہ دیوناگری میں لکھی جائے تو ہندی ہے، اور اردو فارسی رسم الخط جو ہے اس میں لکھی جائے تو اردو ہے۔ ایک تو سکرپٹ کا جھگڑا ہے، اور ایک ہے زبان کا جھگڑا کہ اگر اس میں عربی فارسی کے الفاظ کثیر ہوں تو وہ اردو ہے، اور اس میں سنسکرت کے اور بھاشا کے الفاظ کثیر ہوں تو وہ ہندی ہے۔ یہ جھگڑا ڈیولپ ہوا ہے انگریزی دور میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ولی اللہ سلسلے کے بزرگ جو ہیں وہ بہت سادہ زبان لکھ رہے ہیں اور عام آدمی کی زبان لکھ رہے ہیں۔ عام آدمی جن میں مسلمان بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں، سب وہ زبان سمجھ سکتے ہیں بآسانی، جبکہ
انگریزی حکومت کے کارپردازان جو اردو لکھ رہے تھے وہ فارسی اور عربی زدہ اردو تھی، اس میں فارسی تراکیب لا رہے تھے، اس میں عربی تراکیب لا رہے تھے، تاکہ اردو زبان کا جو پیٹرن ہے، جو اس کی ڈکشن ہے، اس کو ہندی سے الگ کر کے دکھایا جا سکے۔ اور ہندی جو میں کتابیں لکھ رہے تھے ان میں سنسکرت کے الفاظ، بھاشا کے الفاظ ڈال رہے تھے تاکہ دو الگ الگ زبانوں کا ایک پیٹرن تیار ہو جائے۔ یہ دو الگ ڈکشنز جو ہیں متعارف انگریزی دور میں کرائی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مطالبہ سامنے آیا بنارس سے کہ جناب اردو تو ہماری زبان نہیں ہے، ہماری زبان تو ہندی ہے، اور ہندی زبان کو برابر کی حیثیت دی ہے۔ یہ جھگڑا تھا جس میں سر سید احمد خان اردو کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں، اور کچھ لوگ اردو کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں، ہندی کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہماری تاریخ ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اردو کے بارے میں جو ہمارے اردو کے جو وکیل تھے، یا اردو کے جو حامی تھے، یا اردو کے جو پشتیبان تھے، ان کا لسانی نظریہ کیا تھا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ وہ اشرافیائی ذہن سے سوچ رہے تھے یا جینونلی عوامی ذہن سے سوچ رہے تھے؟ زبان کے بارے میں دو نقطۂ نظر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ زبان بولیوں کا ایک وفاق ہے کہ 5، 6، 7، 10 بولیاں مختلف علاقوں میں بولی جاتی ہیں، اور ان میں ایک ایسی بولی جو زیادہ لوگ سمجھتے ہوں، لوگوں کے لیے زیادہ آسان ہو، وہ بنیاد بنا لی جائے، اور باقی بولیوں کے الفاظ اس میں شامل کرنے کی گنجائش رکھی جائے، تو وہ ایک زبان ہے۔ اس کو ڈیولپ کریں، آپ لکھیں، پڑھیں، اس میں علوم آئیں، تو وہ ایک زبان بن جائے گی، ڈیولپ ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ ایک زبان کا پیٹرن جو ہے اس کو آپ سپیریئر مان لیں، اور جو بولیاں مختلف علاقوں میں بولی جاتی ہیں ان کی نفی کر دیں۔ آپ کہہ دیں کہ یہ دہلی کی زبان ہے یا لکھنؤ کی زبان ہے، اور لکھنؤ کے اشرافیہ کی زبان ہے، اور دہلی کے اشرافیہ کی زبان ہے، کارخانداروں کی زبان نہیں ہے، تو یہ اشرافیائی نقطہ نظر ہے۔ تو اردو کے بارے میں کون سا نقطہ نظر ہمارے بزرگوں نے پیش کیا، یہ بہت بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اس پر بحث ہونی چاہیے۔ تو اس کا جواب مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اردو زبان کے بارے میں ہمارے ان اکابر کا رویہ اشرافیائی تھا۔ انشاءاللہ خواہ انشاء کی دریائے لطافت وہاں سے شروع کر لیں۔ تو دریائے لطافت میں انشاءاللہ خواہ انشاء نے ایک جو کا بات کہی ہے جینونلی، جس کو فیور کرنا چاہیے، کہ زبان وہ ہے جو بولی جاتی ہے۔ جیسے تسبیح اردو والے نہیں بولتے، تسبیح بولتے ہیں، تو تسبیح لفظ ہوگا، تسبیح نہیں ہوگا۔ تسبیح عربی میں ہے، اردو میں تسبیح ہی چلے گا۔ یعنی بولنا جو ہے وہ سند ہوگا، نہ کہ اس کا اوریجن سند ہوگا۔ مثلا انشاء بیگم بولتے تھے، جبکہ یہ ترکی زبان کا لفظ ہے اور وہاں بیگم بولا جاتا ہے، تو انشاء نے کہا کہ یہ ترکی میں بیگم ہوگا، اردو میں بیگم ہے، کیونکہ یہاں لوگ بیگم بولتے ہیں، یہاں سند یہاں کے لوگ ہوں گے۔ یہ بڑا شاندار رویہ ہے ان کا، اور اس کی بڑی قدر کر میرے دل میں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے اردو کا جو معیاری لہجہ اور ڈکشن کو معیار بنایا ہے، تو وہ چند محلوں اور چند محلوں کے بھی کچھ طبقات کو بنایا ہے، اتنا محدود کر دیا ہے اردو زبان کو کہ وہ عوامی زبان ہی نہیں۔ یعنی ایک طرف ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اردو پورے ہندوستان میں بولی اور سمجھی جاتی ہے، اور دوسری طرف اردو کے وکیل اردو کو چند محلوں اور چند محلوں کے بھی چند اشرافیائی طبقات تک محدود کر دیں، تو یہ اردو کے بارے میں پازیٹیو تھیسس نہیں ہوگا، اور اس کے نتائج بہت اچھے نہیں ہوں گے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اکثریت اس کو اپنی زبان ماننے سے انکار کر دے گی۔ یہ تھیسس جو اردو دوستوں نے پیش کیا، یہ
اردو کے بارے میں ایک اشرافیائی رویہ تھا جو پیش کیا گیا، جبکہ اس کے برعکس ہندی کے جو وکیل تھے انہوں نے اردو کے بارے میں تو نیگیٹیوٹی دکھائی مگر ان کا رویہ عوامی تھا۔ انہوں نے جو اودھ کے خطے میں اور روہیل کھنڈ میں جو عوامی بولیاں تھیں ان سب کو ہندی کی بولیاں قرار دی، ان سب کو ہندی ٹھہرایا اور ان سب کے لفظوں کو ہندی مان لیا۔ تو ان کا جو تھیسس تھا وہ زیادہ عوامی تھا ہمارے اردو کے حامیوں کی نسبت۔ تو یہ وہ بات ہے جس کو تاریخ میں عموماً نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کی سیاسی اثرات کیا ہوئے 1947 کے بعد، یہ انشاءاللہ اگلی گفتگو میں عرض کروں گا۔ بہت شکریہ۔